السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلم کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے کل جس موضوع بات کی تھی وہ بڑا اچھا تھا، لیکن آج ہم جس موضوع بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا ایک طرز عمل۔ اب اگر ایک مومن ہے، ایک سچا مسلمان ہے، تو اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھا جائے کہ ایک مومن ہوتا کیا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا مکمل جو یقین ہوتا ہے وہ اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کا ہمیشہ مکمل یقین جو ہوتا ہے وہ اپنے رب، اپنے اللہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو اچھا بھی ہوگا جو برا بھی ہوگا وہ سارے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر اچھائی میرے پہ آتی ہے تو یہ رب کی نوازش ہے، اور اگر میرے پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو یہ میرے رب کی طرف سے مصیبت آتی ہے، کہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، رب مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ یہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے جس پہ وہ قائم رہتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو اس کا یقین یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک نیکی اور بدی کا اسے بدلہ ضرور ملے، یعنی اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے ہر نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اگر میں نے کوئی نیک کام کیے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اگر کوئی برا کام کیے تو اس کے بدلہ۔ اب دیکھیں، مومن اگر ایک مسلمان ہے تو اس سے بھی کوئی برا کام ہو سکتا ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسے یقین ہوگا کہ یہ ان دونوں چیزوں کا مجھے صلہ ضرور ملے گا، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی۔ اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی نیکی ہے اور کون سی بدی ہے۔ اچھا جی، اب جیسے ہی اسے پتہ چلے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اس عمل کا مستحق بنائے گا کہ اللہ کی ہدایت سے سیدھا راہ اختیار کیے رہنے کا موقع عنایت کرے، یعنی وہ پھر وہ پھر یہی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سیدھا راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پھر کیا کرے گا کہ جب اسے یہ معلوم ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا کہ مجھے جب ہر نیکی اور بدی کا صلہ ملنا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں پیروی کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچے گا۔ اب جب وہ بچے گا تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کچھ انقلاب آئے گا۔ اگر کوئی انسان کسی بھی بری چیز سے بچتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ انقلاب لازمی آتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی بری چیز سے بچتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی انقلاب، کوئی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، تب وہ بری چیز سے بچتا ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب مومن کا جو طرز عمل ہو جائے گا، جب وہ اللہ پہ پکا پختہ یقین رکھے گا، تو سب سے پہلے وہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ اس کا لہجہ، اس کی بات ایسی ہوگی کہ اگلے کے دل میں جا کے وہ بات بڑی خوبصورت لگے گی، جیسے منہ سے پھول برسے ہیں، ایسی اس کی بات ہوگی، ایسی اس کی بات میں مٹھاس ہوگی کہ اگلے بندے کو وہ بات بہت پسند آئے گی۔ دیانت دار، امانت دار بن کر رہنے کو۔ اب جو مومن بندہ ہے وہ پھر دیانت دار، امانت دار، امانتوں کا پاس رکھے، کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے گا تو وہ اس امانت کا پاس رکھے گا، اس امانت کو محفوظ کر کے رکھے گا۔ اس کے بعد جی افائی عہد کرے گا، اس کے بعد جی وہ افائی عہد کرے گا۔ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ وعدے کی پاسداری کرے گا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، افائی عہد پہ میں نے پورے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اس میں میں نے افائی عہد کے متعلق بتایا، افائی عہد ہوتا ہے وعدے کی پاسداری کرنا۔ اس کے بارے میں بہت سی حدیث بھی میں نے بتائی آپ کو، وہاں جا کے دیکھ لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی وہ وعدے کی پاسداری کرے گا، کیونکہ اسے اللہ کا خوف ہوگا کہ اگر میں نے وعدے کی پاسداری نہ کی تو یہ بدی میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اب نیکی اور خدا ترسی کے کام کون سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کیا نام لیتے ہیں، کوئی کولر بن رہی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی اچھی چیز، کوئی مسجد بن رہی ہے تو اس میں حصہ ڈال دے گا کہ چلو اللہ مجھے اس میں ثواب دے گا، اور اسے کوئی حصہ ڈالتے، کوئی ڈر، کچھ خوف کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ فخر محسوس کرے گا کہ میں نے اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا اور مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی پانی کا کولر بنا دیا کچھ، تو وہ اس طرح جو خدا ترسی کے کام ہے ان میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا۔ دوسرا، کوئی غریب ہے ان کی مدد کر دے گا، اور اس طرح کر کے لوگوں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد صداقت شعار ہوگا، یعنی ہمیشہ وہ سچ بولے گا، اس کے اندر یہ شعور ہوگا کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک مومن پڑھا لکھا ہی ہو، ایک مومن جو ہے وہ بغیر پڑھائی کے بھی ایک مومن بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو پہلے دین کی تعلیم لینی چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو تب یہ ایک شخص مومن بن سکتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر
اور اس کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता यकीन रखता है, और ये इस बात पे यकीन रखता है कि बेशक अल्लाह जो भी अच्छे नेकी बदी जो भी होगी मुझे उसका सिला अल्लाह की तरफ से मिलेगा। और दुनिया के पैमाने और पूरी दुनिया को इस असूल पर इस्तवार करने की कोशिश, यानी वो जब अच्छे काम करेगा तो इसलिए वो जो क्या नाम लेते हैं लेन देन का पैमाना है उसमें भी जो है ये पूरी कोशिश करेगा और लोगों को इस असूल पर अमल करने की दावत भी देगा। एक आयत है जिसका तर्जुमा है, पैमाने ठीक भरो और किसी को खाना ना दो, सही तराजू से तोलो। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा मैं दोबारा दी आयत का तर्जुमा पढ़ देता है, पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा घाटा ना दो, सही तराजू से तोलो। अच्छा जी, अपने जो पैमाने हैं, जो कारोबार लोग हैं उन्हें ये नसीहत की गई है कि अपने पैमानों को दुरुस्त कर लें, अपने पैमानों को बराबर कर लें और किसी के साथ भी कोई नुकसान उसका नुकसान ना करें, क्योंकि और सही तराजू से तोले, यानी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है। और फिर एक और बात है कि वो खरीदो फरोख्त में फिर कुशादा दिली करेगा। क्या करेगा? खरीदो फरोख्त में कुशादा दिल होगा, दिल उसका खुला होगा, वो खुला खर्च करेगा, उसको कोई परेशानी उसको होगा कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत देने वाला है और वही मेरे रिस्क में बरकत देगा। दूसरों पर अपने हकूक के ताल्लुक से नरमी इख्तियार करेगा। अच्छा, आजकल जिस तरह माहौल हो गया है तो हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बड़े होते हैं वो छोटों पे रोब जमाते हैं, और बड़े जो होते हैं वो छोटों के साथ जरा थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार करते हैं। तो जो एक मोमिन होगा, या वो बड़ा हो या छोटा हो जो भी हो वो अपने हकूक के ताल्लुक से दूसरों पर नरमी इख्तियार करेगा। मसलन अगर एक वालिद है किसी का भी, या किसी की वालिद है, या किसी का बाप है, या किसी के अब्बू हैं, या किसी के बाबा हैं, अगर वो उनके साथ जो उनके वालिद साहब हैं वो अगर थोड़ा इस तरह का रवैया रखते हैं कि वो कहते होंगे कि मैं आपका वालिद हूँ, मेरी बात माना करो, थोड़ा सख्त रवैया, एक रिश्ते के ताल्लुक से थोड़ा सख्त रवैया रखते हैं, तो अगर वो मोमिन होंगे तो वो फिर इस तरह का रवैया नहीं रखेंगे। अगर वो मोमिन नहीं होंगे तो फिर वो इस तरह का रवैया रख सकते हैं। लेकिन बाद औक़ात देखिए हर इंसान से गलती होती है, हो सकता है मोमिन भी इस तरह की गलती कर दे, तो हम इसके मुतालिक कुछ सही बात नहीं कह सकते कि हो सकता है मोमिन से भी ये गलती हो जाए। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बातें बताई हैं, इसको ये ज़रूरी नहीं है कि आम इंसान कि ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम लेते हैं मोमिन बिल्कुल ही पाक होता है कि उससे कोई गलती नहीं होती। मोमिन से भी बहुत गलतियाँ मोमिन से भी बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये गलती हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम लेते हैं कि मोमिन से कोई गलती ना हो। उसके बाद किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। दूसरा जी एक और मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के साथ वो कभी धोखा नहीं करेगा, क्योंकि जब वो धोखा करेगा या धोखा करने का सोचेगा तो फिर उसे डर होगा अल्लाह का, उसके अंदर खौफ पैदा होगा और फिर किसी के साथ भी धोखा नहीं करेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद हमारे पास आया है, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। कितनी सख्त वईद दे दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। हमें धोखा क्या कि एक मोमिन ने किसी मुसलमान को धोखा दे दिया, तो वो हजूर सल्लम ने कहा कि वो हमारी उम्मत में से नहीं है, यानी उसको उम्मत से खारिज कर दिया एक किस्म का। है तो मुसलमान लेकिन वो उम्मत में नहीं रहा। इस हदीस से ये साबित होता है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, ना झूठी कस्में खाएगा। जब उसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे हर नेकी और बदी का सिला देना है, पर वो झूठी कस्में नहीं खाएगा। बाद औक़ात ताजरों को क्या आदत होती है, वो कहते हैं जी अल्लाह की कसम इस माल में ये कोई खराबी नहीं है। हालांकि जो पुराने ताजिर होते थे, जो पुराने ज़माने के ताजिर होते थे, अब आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम जो पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, इधर दीन कैसे फैला। इधर कोई मुसलमान, इधर सारे हिंदुओं की थी, लेकिन इधर दीन किस तरह फैला कि क्या नाम लेते हैं, जो ताजिर थे वो जब इधर आते तो वो जब सऊदी अरब से इधर आते, यानी अरब से इधर ट्रैवल करके आते और अपना माल वगैरह बेचते। जब वो माल बेचते तो वो माल की खूबियां भी बताते और उसकी खामियां लाजमी बताते कि अगर ये कपड़ा है इसके अंदर ये मसला है, इस कपड़े के अंदर ये मसला है, इस कपड़े ये जरा जल्दी खराब हो जाएगा, इसमें बोरा आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ताजिर इस तरह, कुछ ताजिर अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ ताजिर इस तरह के होते हैं जो कपड़े की खामियां नहीं बताते, बल्कि उनके बारे में कस्में खाते हैं कि ये क्या नाम लेते हैं, ये इतना अच्छा कपड़ा है भाई जी, ये इतना अच्छा कपड़ा है। तो इससे हम सबको इज्तनाब करना चाहिए। आगे वो क्या नाम लेते हैं, वो कीमतें बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं करेगा। अच्छा जी, अरे बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हाँ, हुकूमत जब किसी भी हुकूमत ऐलान करती है जी चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो बाज़ जो ताजिर होते हैं वो
چینی کی قیمت اگر یکم کو بڑھنی ہے تو 25 تاریخ کو پتہ چلتا ہے کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو وہ جو ہے کہ نام لیتے چینی وقت پر بہت زیادہ مقدار میں اپنے پاس منگوا لیتے ہیں اور اس مال کو سٹور کر لیتے ہیں، اور جب چینی کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو پھر اس مال کو مہنگے دام میں بیچتے ہیں۔ سمجھے اگر چینی 200 روپے کلو تھی تو پھر جب وہ اگر اب وہ اس کی قیمت 200 روپے کلو، لیکن جب مہنگی ہوئی تو وہ 250 کی ہو گئی، لیکن وہ جو ہے وہ زیادہ میں وہ 200 کلو میں نہیں بیچیں گے بلکہ وہ 250 میں بیچیں گے، جس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے ذخیرہ اندوزی کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ جب ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے تو لوگوں کو وقت پہ چیزیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے بہت سے مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دینی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر لوگوں کو وقت پہ چیزیں نہ ملے، اگر مساجد میں اگر یہ مدرسے ہیں ان میں اگر وقت پہ کھانا نہ پہنچے، وقت پہ کھانا نہ ملے تو بہت سے دینی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی کیونکہ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غذائی اشیاء 40 دن تک روکے رکھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑی الذمہ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ اچھا جی جو چیزیں اس نے غذائی اشیاء 40 دن تک روکی رہی، یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ چیز مہنگی ہونے لگی ہے اور اس نے وہ چیز 40 دن تک روکی رکھی، تو کیا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جائے گا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ سے وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، بے شک وہ نمازی ہے یا وہ بھی مومن وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے اور وہ نیکی اور بدی سے ہوتا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، بدی کروں گا تو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب حاصل ہوگا، اور بدی سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، نیک کام کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اچھا اخلاق رکھتے ہیں، صداقت اپناتا ہے، اس کے علاوہ کیا نام لیتے ہیں لین دین کے پیمانے صحیح رکھتا ہے۔ اچھا جی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پیش نظر رکھے گا، سچا دیانتدار تاجر نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اچھا جی جو نیک تاجر ہو، جو صحیح اپنے لین دین کا پیمانہ رکھے گا اور بالکل سچا ہوگا، دیانتدار ہوگا، تو وہ قیامت کے دن وہ تاجر نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین، جو نبی تھے، جو صدیق تھے، جو سچے تھے، جو صالح تھے، جو شہید تھے، ان کے ساتھ وہ ہوگا کیونکہ اس نے نیکی کی تھی۔ اچھا اگر دیکھا جائے تو مومن، اب ایک مومن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک مومن ایک تاجر ہے، مومن جو ہوتا ہے نا اس نے بھی اپنی زندگی ادھر گزارنی ہے تو اس کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ مومن جو ہیں وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو ہمیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کچھ مومن جو ہیں یہ مفتی وغیرہ ہوتے ہیں، جو مولوی ہوتے ہیں، جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، کچھ کسان ہوتے ہیں لیکن وہ مومن ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مومن کے لیے کوئی ڈگری کرنی پڑتی ہے، کچھ ہوتا ہے مومن کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تب لے کے جانا پڑتا ہے، تب آپ جا کے سچے مومن بنتے ہیں۔ اچھا جی اب دیکھیں ہمارے پاس ایک اور مثال آئی ہے کہ اگر آپ کسان ہیں تو زمین سے غلہ وغیرہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گا اور اللہ کی رضا جوئی کے مقصد سے اس پر پوری توجہ دے گا، کیونکہ پیداوار کی سارے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیت بوتا ہے، اسے انسان، پرندے اور جانور جو بھی کھاتے ہیں اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات پڑھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا اگر کوئی بھی شخص پودا لگاتا ہے، کوئی کھیت لگاتا ہے اور اس سے کوئی انسانوں کو، جانوروں کو یا کسی بھی چیز کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کسی بھی لیونگ آرگینزم کو، کسی بھی جاندار کو یا کسی نان لیونگ کو بھی فائدہ پہنچ جائے یا کسی بھی چیز کو اینی تھنگ جس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ جو ہے کہ نام لیتے ہیں اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی گلی میں پودا لگانا ہے یا کچھ لگانا ہے تو ہم جو ہے اس کے سائڈوں پہ کوئی پھل کا پودا ہے یا کوئی سبزی کا پودا ہے تو ہم اس کی سائڈوں پہ نا 4 دیواری بنا دیتے ہیں، ہم اس کی سائڈوں پہ 4 دیواری بنا دیتے ہیں تاکہ وہ پودا صرف ہم کھا سکیں، لیکن اگر وہ پودا چاہے کوئی عام بندہ بھی کھائے گا، جو بھی کھائے گا، جس نے نہیں بھی محنت کی اس پودے کو کھانے کے لیے تو ہمیں ثواب ملے گا، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، اس میں غریب امیر کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں اگر کوئی بھی بندہ کھائے گا تو پھر اس بندے کو ثواب ملے گا۔ اچھا جی آگے وہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اچھا جی جو مومن ہوگا وہ پھر لوگوں کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو مومن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پڑوسیوں کے کھیتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اچھا جی جو مومن ہوگا نا وہ اس طرف اس کا
اس طرف اس کا اپنا کھیت ہے جبکہ اس طرف کسی اس کے پڑوسی کا کھیت ہے. اب یہاں وہ کھیت میں کام کر رہا ہے اور یہاں کوئی پڑوسی کے کھیت میں کوئی ایسا کوئی کیڑا آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے جو اس فصل کے لیے ہارمفل ہے. مثلا چاول کی فصل ہے تو اس میں کوئی ایسا چاول نہیں، آپ سمجھ لیں گندم کی فصل ہے. اب گندم کی فصل کے آخری دن ہے تو اگر اس پہ کوئی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی کیڑا آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے جس سے وہ فصل تباہ کر سکتے ہیں اور جس سے اس کسان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اس کسان کا جو ذریعہ معاش ہے یعنی وہ گھر جس چیز سے چلاتا ہے وہ بھی وہی فصل ہے جو اس نے بوئی ہے، تو پھر اگر وہ بندہ جائے گا اور اگر جو بھی چیز ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس کو ختم کرے گا، اس پڑوسی کی فصل کا خیال رکھے گا، تو اس مومن کا یہ طرز عمل ہوگا کہ وہ اپنی پڑوسیوں کی فصل کا بھی خیال رکھے گا. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی مومن پڑوسیوں کا بھی بہت خیال رکھا کرے گا. اس کے بعد بغیر اجازت ان میں داخل نہیں ہوگا اور نہ کوئی نقصان مل جائے گا. اچھا، دوسری طرف ان کا خیال بھی رکھے گا اور بغیر اجازت ان میں داخل نہیں ہوگا. کوئی مسئلہ ہے تو پھر بندہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ویسے کوئی چیز دیکھنی ہے یا کوئی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پھل کیسا لگا ہے وہ چیز، تو ان سے پوچھے گا، اس کے بعد داخل ہوگا اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو کترائے گا نہیں. اچھا جی، اگر کسی کو کوئی بندہ آ گیا یا کوئی شخص آ گیا اس نے کوئی مدد مانگی تو کبھی بھی کترائے گا نہیں بلکہ جا کے اس کی مدد کرے گا. بیج اور زرعی آلات کی طرح ضرورت ہو تو وہ بھی دے گا. اچھا، کوئی بیج وغیرہ لگانے ہیں فصل میں یا کوئی زرعی آلات ہے جیسے بیج لگاتے ہیں تو وہ بھی اگر وہ مانگے گا تو اسے منع نہیں کرے گا اور اپنے مفید تجربات سے بھی انہیں فائدہ پہنچائے گا. جو اس نے تجربے کیے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کر سکیں. اس کے بعد کسی کی برائی نہیں کرے گا، نہ کسی سے حسد کرے گا. جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کسی سے حسد کرتا ہے. اور اگر وہ کوئی ہنر مند ہوگا تو یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کسی اچھے کام کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا. اور اگر وہ کوئی ہنر مند ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے جو بھی نام لیتے ہیں کیا ہے وہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا. اچھا جی، یہ جو میں نے ریسرچ کی اس کے مطابق تو یہ کافی لمبی گفتگو ہے. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، تو یہ آج پارٹ 1 بنا لیتے ہیں، پھر پارٹ 2 انشاءاللہ کل بنائیں گے اور پھر کل آپ کو جو بقیہ چیزیں ہیں وہ بھی سمجھا دیں گے اچھی طرح، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. اگر ویڈیوز پسند آئی تو لائک لازمی کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.